السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ فتنہ ابلیس سے بچاؤ ہے، کہ ہمیں ابلیس سے کس طرح بچنا ہے، اس کے کیا کیا ہتھ کنڈے ہیں، اس نے پہلی امتوں کو بھی کس طرح سے بھٹکایا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا ہے۔ چلیے تو پڑھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ ابلیس جیسے قریب قاریوں نے مشغول اور مصروف رکھا ہے، وہی وہ پہلا ہے جسے حکم الہی نے شبہ ہوا تھا، اور اس نے سجدہ ریز ہونے والے واضح حکم الہی سے روگردانی کی تھی اور فضیلت کے چکر میں پڑ گیا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ سورہ صاد کی آیت ہے جس میں وہ فرماتا ہے تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ پھر اس نے حکم بادشاہ پر ساتھ ہی اعراض بھی کر دیا۔ بنی اسرائیل کی آیت ہے قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، کہنے لگا بھلا دیکھ تو اسے جسے تو نے مجھ پر عزت دی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اچھا ذرا مجھے بتانا کہ تو نے اسے مجھ پر کیوں اور کس لیے برتری دی ہے۔ اس اعراض نے اسے ہلاکت میں ڈال دیا کہ جو تو نے یہ کام کیا ہے یہ حکمت پر مبنی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے یوں اظہار تکبر کیا، بولا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ پھر وہ سجدہ کرنے سے باز رہا، اور وہ نفس جس کی تعظیم اس نے ارادہ کیا تھا لعنت اور گرفت سے اس نفس کی توہین کر ڈالی۔ اس لیے جو شیطان کسی آدمی کے لیے کوئی آراستہ کر لے تو اس انسان کو چاہیے کہ اس سے پوری طرح بچنے کی کوشش کرے۔ جب شیطان انسان کو برائی کی پر آمادہ کرنے لگے تو انسان کو اسے یہ جواب دینا چاہیے کہ تو میری شہوت اور دلی مراد کو حد کمال کر پہنچا کر میری خیر خواہی کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن جو اپنی جان اور اپنی ذات کی خیر خواہی نہ کرے اس پر کس طرح یقین کیا جا سکتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کی درست رہنمائی اور خیر خواہی کر سکتا ہے؟ پھر میں ایک دشمن کی خیر خواہی پر کس طرح اعتماد اور بھروسہ کر سکتا ہوں؟ پیچھے ہٹ، تیری بات کو ماننے کے لیے میرے پاس کوئی راستہ اور وقت نہیں ہے۔ پھر اسی لیے نفس سے مدد لیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں رہ جاتا، کیونکہ شیطان اسے خواہش کے لیے ابھارتا ہے۔ اسی صورت میں آدمی کو اس گناہ کے نتائج و عواقب میں غور و فکر کرنے کے لیے عقل کو حاضر کر لینا چاہیے۔ شاید توفیق کی مدد اپنے استقامت و عزیمت کے لشکروں کو روانہ فرما دے، جس کے آتے یہ خواہش اور نفس کے سپاہی شکست خوردہ ہو جائیں۔ سیدنا ایاز بن حمار المجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے خطبے میں فرمایا، لوگو خبردار، میرے پروردگار نے مجھے اس علم سے تمہیں بھی کچھ سکھانے کا حکم دیا ہے جو اس نے مجھے آج ہی سکھایا ہے۔ جو مال بھی میں نے بندوں کو عطا فرمایا ہے وہ حلال ہے، اور بلا شبہ میں نے اپنے تمام بندوں کو موئے حد پیدا فرمایا ہے، لیکن شیطان نے ان کے پاس آ کر انہیں گمراہ کر دیا ہے، اور شیطان نے ان کے لیے وہ چیز حرام قرار دے دی ہے جو ان کے لیے حلال کی تھی، اور میں نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ میرے ساتھ شرک نہ کریں، جس کی میں نے کوئی دلیل بھی نازل نہیں کی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمام اہل زمین کی طرف دیکھا ہے اور سبھی عرب و عجم والوں سے اظہار بیزاری اور سخت ناراضی کا اعلان کیا ہے، ما سوائے چند اہل کتاب کے۔ باقی مانندہ لوگوں کے یہ لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور پھر وہ اپنی فوجیں رواں کرتا ہے۔ ان سب میں سے ان کا زیادہ قریبی وہ شیطان ہوتا ہے جو ان میں سے بڑا فتنہ پرداز ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک ابلیس کے پاس واپسی پر حاضر ہوتا ہے اور یوں عرض کرتا ہے، میں نے ایسے کیا ہے۔ ابلیس جواب میں کہتا ہے، تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور شیطان حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے، میں نے اسے تب تک نہیں چھوڑا جب تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اسے اپنے قریب ترین کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، اسے اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے اور کہتا ہے، ہاں تو نے اصل کام کیا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان الشیطان قد ایس ان یعبد المصلون فی جزیرۃ العرب ولکن فی التحریش بین۔ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزائر عرب میں نمازی اس کی عبادت کریں، لیکن ان کے درمیان صرف فساد کروانے کی کوشش
کر سکتا ہے۔ شیطان کی فتنہ بردازیوں اور قریب کاریاں بہت سی ہیں، ان میں سے انشاءاللہ موقع محل کی مناسبت سے کتاب کے دوران میں کچھ بیان ہوں گی۔ شیطان کے فتنوں کی کثرت و بہتات اور ان کے دلوں کے ساتھ وابستہ ہونے کی وجہ سے انسان کو اس کی چال بازیوں سے بچنا انتہائی مشکل ہے۔ جیسے کہ کوئی آدمی کسی کو مرغوب الطبع چیز پر ابھارتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کشتی کے لیے پانی کے بہاؤ کی سمت، پھر دیکھا جائے کہ کس تیزی اور سرعت سے کشتی چلتی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، شیطان ہمارے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون۔ تو ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے، شیطان کی چالوں کو جاننے کی ضرورت ہے، شیطان سے بچنے کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھنے کی ضرورت ہے، زبان کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو آج کے لیے ہمارا یہ ٹاپک یہیں پر پورا ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔